ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خدیجہ کی وفات کا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم بھرا تھا کہ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، اور نبی کریم نے روتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا: اے میری غمگزار، جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اے میری زوجہ، جنت تمہارا انتظار میں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی دکھ نہیں، لیکن غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرمانے لگے: اے میری رفیق، میری غمگزار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب سے پوری مطمئن ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں، اور ہر ایک کی مرضی کے مطابق ان کو جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے۔ میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور نکاح اور رخصتی کے تمام کام سر انجام دیں گے۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے نہ کیجیے گا، تمام معاملے خود سر انجام دیجیے گا، اور بیٹی فاطمہ کو یہ احساس نہ ہونے دیجیے گا کہ ان کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی یہ بات سن کر تڑپ اٹھے، اور حضرت سیدہ فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی ماں حضرت خدیجہ کی یہ کیفیت دیکھی تو رونے لگی، اپنی ماں کے پاس سر رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت پریشان تھے۔ حضرت فاطمہ اپنی والدہ کی یہ کیفیت دیکھ کر اس قدر روئیں کہ شاید ہی کوئی دنیا میں اس طرح رویا ہو۔ امیر المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی کہ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ بیٹی کو روتے دیکھ کر آپ خود بھی رونے لگیں، اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور گزارش کی فرمانے لگی کہ میری خواہش ہے کہ اب کچھ دیر میرے سامنے ہی رہیں، میں آخری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی توشہ آخرت بنا سکوں، اور آخری مرتبہ سلام الوداع کہہ سکوں۔ اے میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے ہوں گے تو روح بآسانی نکل جائے گی، اور موت کی تکلیف میں کمی واقع ہوگی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس گزر گئے ہیں، مگر یوں لگتا ہے کہ چند لمحات تھے جو آپ کے ساتھ گزر گئے۔ اب جدائی مقدر بن چکی ہے۔ میری درخواست ہے کہ روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، اور میری مشکلات حل فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں سن رہے تھے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ روز قیامت بہت سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہے۔
اے میری غمگزار، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اے ماں کی جان، میری ایک خواہش ہے، آپ کے بابا جان کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بابا جان کو میری یہ خواہش بتا دیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، امی جان آپ حکم کریں، میرے پیارے بابا جان آپ کی خواہش ضرور پوری کریں گے۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ان سے یہی امید ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی خالی کیسے جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے ہیں۔ اس چادر کے بدلے خدا مجھے رحمت نازل فرمائے گا۔ آپ یہ باتیں کر رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم سے اپنی والدہ کی یہ خواہش کے بارے میں بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو پڑے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتاری اور بیٹی کو فرمایا کہ جاؤ اور جا کر یہ چادر اپنی والدہ کو دکھاؤ تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر پہنچا دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو وہ بھی اپنی والدہ کے سینے سے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کی جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ کچھ روز پہلے ہی ابو طالب کی جدائی کا غم بھی برداشت کر چکے ہیں اور اب ایک اور جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہی ہیں اور کبھی اپنی بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، اور اسی طرح سب کو دیکھتے ہی دیکھتے آپ وفات پا گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل دکھ میں، تکلیف میں اور مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی اور آپ کا ساتھ نبھاتی تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کے اظہر ثانیوں میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت انسان نے بہت سارا کچرا اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں ڈال دیا۔ سر مبارک کے بال کیچڑ سے بھر چکے تھے اور جسم مبارک کا لباس بھی کیچڑ سے خراب ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حالت میں گھر گئے تو آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ نے آپ کی ایسی حالت دیکھی اور پانی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھونے لگی اور روتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے، بس ہم سب کو صبر کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔